نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الرعد، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 17 تک کا درس ہو چکا ہے. آپ سب کو، ہم سب کو ماہ نور کا چاند مبارک ہو. دیکھا تو نہیں، کیلنڈر کے حساب سے بول رہا، اگر ہو گیا ہے تو مبارک ہو. درود کی کثرت سب سے بڑی محبت کی پہچان ہے، اور سچ مچ ماہ ربیع الاول کا احترام اور استقبال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم عمل کی توفیق دائمی نصیب فرمائے. پہلے قرآن کا درس پا لیتے ہیں، پھر صاحب قرآن کے حوالے سے، قرآن ہی کے ذریعے سے. یہاں پر ایک سچے عاشق اور ایک بد نصیب منافق اور گستاخ کی بات ہے، جو سچ مچ کہیں تو عظمت محمدی کے لیے بہت ہی اہم آیت کریمہ ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ پیتے بھائی بھی ہیں. حضرت سویبہ، جس کو صوبیہ بھی بولتے ہیں آپ لوگ، اصل نام سویبہ ہے، تو ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا ہے. اس لیے اب دودھ پیتے، کیونکہ چچا تو ایک دم سگے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے. نبی کی ذات اور نبی کی بات جو مانتا ہے اس کے لیے حسنہ ہے، اور حسنہ کی تفسیر سب کا اتفاق ہے کہ جنت ہے. حسنہ کی تفسیر سے مراد حسنہ جہاں کہیں بھی عربی میں قرآن میں آیا ہے، اس سے مراد جنت ہے. عربی کا لفظ ہے، احسن مذکر ہے اور حسنہ مؤنث ہے. تو جہاں کہیں بھی حسنہ اگر کسی کو نتیجے کے طور پر بتایا گیا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے عمومی طور پر فرمایا کل وعد اللہ الحسنہ، کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں نیکی، وہ ڈکشنری کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے. ہم نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا، یہ کیسا ہے؟ نیکی تو بندہ کرتا ہے، اللہ تو نیکی کا بدلہ دیتا ہے. اس لیے یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی جن لوگوں نے نیکی کی اس کا بدلہ جنت ہے. اب اس آیت میں سمجھیے، جو سب سے لطیف نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے کے لیے اللہ پاک نے حسنہ کا نتیجہ اور رزلٹ دیا ہے، اور جو نہیں مانتے ہیں اس کو اب جنت کے مقابلے میں جہنم کا وعدہ ہے.
اس آیت کریمہ میں حضرت امیر حمزہ اور ابو جہل کے درمیان توازن ہے. وہ یہ ہے کہ امیر حمزہ اور ابو جہل دونوں کے سامنے نبی کی ذات پیش ہوئی اور نبی کی بات پیش ہوئی. نبی نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، میں کہہ رہا ہوں. تو امیر حمزہ نے مان لیا اور ابو جہل نے نہیں مانا. تو آیت میں خاص جو پس منظر ہے وہ ان دونوں کے حوالے سے ہے، ایک رضی اللہ عنہ اور ایک لعنت اللہ علیہ. یہ پس منظر یہ ہے. لیکن چونکہ قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، قرآن میں الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، پس منظر کا اعتبار نہیں. یعنی امیر حمزہ نے مانا تو ان کو جنت ملی. اب جو کوئی بھی امیر حمزہ کے نقش قدم پر چلے گا ان کو بھی جنت ملے گی. مطلب دوسرے لفظ میں جو کوئی بھی محمد عربی کی ذات اور بات دونوں کو مانے گا اس کو بھی. اور بات سے مراد یہاں پر توحید ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر کہا جائے نبی کی بات مانو، نبی کو مانو، تو لوگ ایک ون سائڈڈ سوچ رکھ کر یہ بولتے میں کیوں مانوں، میں اللہ کو مانوں. جب نبی کی ذات کی بات آتی ہے تو آل ان آل صداقت ہے، اور بات کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی بات ہے توحید. سب سے پہلی بات ہے توحید کہ نبی کی ذات کو مانو اور نبی کی بات کو مانو. کا مطلب نبی کی ذات کو تو تم لوگ مان ہی چکے ہو کہ سچے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ کو نہیں ماننا. کیا ہے وہ اللہ ہی کو ماننا ہے لیکن نبی کے ذریعے سے ماننا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیے آسان انداز میں، تاکہ ابھی سے انشاءاللہ درود کی کثرت کرتے رہیے اٹھتے بیٹھتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو یہ توفیق دے اور جب تک زندہ رکھے اسی میں رکھے. جو لمحہ نبی کے لیے گزرتا ہے نا پوری عمر پر وہ لمحہ بھاری ہے. الحمدللہ پوری عمر پر وہ بھاری ہے. بہت خوش ہوتا ہے اللہ، اور بڑے خوش ہوتے تھے رسول اللہ، بڑے خوش ہوتے تھے. کبھی بھی کوئی بھی ایسا پہلو جو محبت نبی کا پہلو ہو، اگرچہ وہ شریعت میں حکم خدا کے طور پر نہیں بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے کی وجہ سے نبی بھی خوش ہوتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال حضرت ام سلیم ہے. نبی سوئے ہوئے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم پاک سے پسینہ نکل رہا ہے. اب حضرت ام سلیم جو انس کی ماں ہے، گھرانہ ہی خدمت گزار ہے. گھرانہ ہی، ہم بولتے ہیں کہ ماں باپ قربان، لیکن وہاں دیکھیں واقعی قربان ہے پریکٹیکلی طور پر. وہ اپنی سیسی میں بھر رہی. حالانکہ قرآن میں بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ نبی کا پسینہ سیسی میں بھرو، قرآن میں حکم نہیں، نبی نے بھی حکم نہیں دیا. لیکن چونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے، اس بات کو سمجھا کیجئے کہ جب بات محبت کی آتی ہے نا تو آپ جو ہے قرآن میں حدیث میں آپ ذرا دل سے ٹٹولا کیجئے، دل سے ٹٹولا کیجئے کہ یہ محبت کا معاملہ ہے. تب اس میں دلیل نہیں، اب دل کا مسئلہ ہے. چنانچہ جب نبی ہوشیار ہوئے کہتے کیا کر رہی ہو، ماذا تصنعین، کیا کر رہی ہو؟ تو ایسا مطلب گھبرا کر اٹھے ظاہری طور پر، یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس سیسی میں آپ کے پسینے مبارک کو بھر رہی ہو. وہ وجہ جو بھی بتایا انہوں نے. میں چاہتی ہوں کہ میرے خاندان کے لیے، میرے بچوں کے لیے، یہ سب جملے ہیں، اس میں برکت حاصل کروں، برکت حاصل کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اسبت، یہ لفظ ہے عربی کا، جا تو نے جو بھی کیا ہے وہ درست کیا ہے. اب آپ بتائیے کیا پسینہ کو سیسے میں رکھنا ایک لاجیکلی طور پر اور اگر اپنے تھاٹ سے سمجھیں تو یہ درست کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. لیکن چونکہ یہ محبت ہے، اور بات جب محبت سے ہوتی ہے نا تو اللہ اس میں برکت بھی رکھ دیتا ہے. یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا کہ نبی کی محبت، یہ بات ایسی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ نبی کی میلاد پر، نبی کی ولادت پر، نبی کے جشن پر، نبی کے حوالے سے جو کوئی خرچ کرے وہ فضول خرچی ہے. تو آپ نے کتنا عربی کا لفظ ہے کہ لا خیر فی الصرف، صرف بولتے ہیں فضول خرچی، اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے.
تو اس لفظ کو حضرت ابوبکر نے بدل دیا، لا خیر فی الصرف کو فرمایا لا صرف فی الخیر، کہ نبی کی محبت میں جو عمل ہوتا ہے وہ فضول نہیں، وہ خیر ہی خیر ہے، اور اس خیر میں فضول کا عنوان ہی نہیں بلکہ فضل کا عنوان ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ابھی ایک مثال دوں آپ کو اور اچھے سے سمجھ جائے گی، کیونکہ اب آپ کے موبائل میں بغیر بولے ہوئے اسپیس بھریں گے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نکاح میں کھانے پینے کے مسئلے کو یا ولیمہ میں کھانے پینے کے مسئلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا ضائع کرتے ہیں کھانا، کرتے ہیں کہ نہیں ضائع؟ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کیا اس ضائع کرنے کی وجہ سے آپ نے نکاح روکا ہے، ولیمہ روکا ہے؟ نہیں۔ نکاح جائز، ولیمہ جائز۔ اب اس سے ریلیٹڈ چیز اگر غلط بھی ہو تو وہ غلط غلط ہے، نکاح غلط نہیں ہے، ولیمہ غلط نہیں ہے۔ ایسے ہی میلاد النبی جائز ہے، میلاد النبی سے ریلیٹڈ اگر کوئی غلط چیز ہے تو اس غلط کو ہم غلط کہیں گے، میلاد النبی کو یہ ہے۔ اس بات کو آسانی سے سمجھیے۔ اب اور اس کو آسان کر دوں، کیونکہ ایک لفظ اس میں میثاق آ رہا ہے، مجھے 3 آیتوں کے ذریعے سے اس کو واضح کرنا۔ اب آپ سمجھیں گے تو درود پڑھنے میں اور لطف آئے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی بھی چیز کے غلط کرنے کی وجہ سے وہ، جیسے آپ بے وضو نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن آپ کے بے وضو پڑھنے کی وجہ سے نماز کی افضلیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نماز افضل ہے، آپ نے غلط کیا، تب عرش کوئی لگا رہا ہے، ڈی جے کوئی بجا رہا ہے، الٹے پلٹے کوئی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلط غلط ہے، وہ غلط ہے، میلاد غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دم کلیئر ہے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اس کو دنیاوی مثال سے دوں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب حالت حمل میں ہوتی ہے تو ایک خیالی خوشی ہوتی ہے، صحیح ہے، کہ ماں بننے والی ہے، بچے آنے والے ہیں، اب بیٹا ہو یا بیٹی، یہ ایک آنے کے خیال میں ایک صرف اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہاں بس ایک محسوس سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں۔ اب ہماری بہن حمل سے ہوتی ہے، ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، جلدی سے لا دے وغیرہ۔ یعنی ابھی کوئی مخلوق اگر نہیں آئی ہے، کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، امید ہے پیدا ہونے کی، تو ایک جنرلی خوشی ہوتی ہے، سیلیبریشن کی خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن جب پیدا ہو جائے تب عقیقہ کی خوشی ہونے شروع ہو جاتی ہے، دعوتوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دعوت کا معاملہ۔ اب اس کو کمپیئر کر کے سمجھیے کہ جب پیدا نہیں ہوئے تو وہ خوشی نہیں ہے، سیلیبریشن کا عنوان نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ سنو، میرا حبیب ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی ظاہر نہیں ہوا، ابھی آیا نہیں ہے، لیکن میرے حبیب کے آنے سے پہلے صاحبان توریت اور صاحبان انجیل صرف میم ہا میم دال یا الف ہا میم دال محمد یا احمد جو ان کی کتابوں میں نے نام رکھا ہے، اس نام پر انگلی رکھ کر کے فتح و نصرت طلب کرتے تھے اپوزیشن پر۔ اب جملہ نہیں سمجھے، یعنی دشمن پر حاوی ہونے، غالب ہونے، میچ جیتنے کی دعا کرتے تھے، اے اللہ اس نام محمد کی برکت سے مجھے اپوزیشن پر فتح عطا فرما۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں فینصرون، ان کو فتح ملتی بھی تھی۔ ابھی نبی نہیں آیا، ظاہر ہے موسیٰ کا زمانہ ہے، نبی کہاں سے آئیں گے؟ عیسیٰ کا زمانہ ہے، نبی کہاں سے آئیں گے؟ تو ابھی نبی نہیں آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن صرف نام کے اعتبار سے ہوتا تھا تو فتح و نصرت ملتی تھی، صرف نام کے اعتبار سے۔ اب جب نبی آ جائیں، نبی جب آ جائیں، سمجھو آپ، ابھی ہماری بہن کو بچے نہیں ہوئے ہیں تو یہ عنوان ہے، ایک عمومی عنوان۔ ہو جائیں گے تو سیلیبریشن کا عنوان ہے، خوشیوں کا عنوان ہے، برکتوں کا عنوان ہے، ہیپی کا عنوان ہے، ہر طرح سے صحیح ہے۔ ابھی نبی نہیں آئے ہیں، یہاں عمومی عنوان صرف خوشی کا ہے، اور وہاں سیلیبریشن کا عنوان ہے نہیں آنے سے پہلے انگلی۔ اچھا، موسیٰ کی قوم کو کیا چاہیے؟ جب نبی ہمارے موسیٰ ہیں تو موسیٰ میم واو سین یا اس پر انگلی رکھیں، ذرا اسٹرانگنس سمجھیے، اس پر انگلی رکھیں،
لیکن نہیں, ذرا توفیق دیکھیے, گویا موسیٰ نے اپنی قوم کو خود یہ بتا دیا ہے کہ مجھ سے افضل محمد ہے, مجھ سے افضل احمد ہے. ذرا دھیان دیجیے, کلمہ موسیٰ کا پڑھ رہی ہے ان کی قوم, لیکن افضلیت کا ترانہ محمد کا گا رہی ہے. میں اس سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ نبی کی آمد کو ایزی مت لیجیے. نبی جب نہیں آئے تھے تو سیلیبریشن ہو رہا تھا, جب نہیں آئے تھے تو جشن ہو رہا تھا, نہیں آئے تھے فتح کا عنوان تھا, نہیں آئے تھے تو نصرت کا عنوان تھا. اس کو ایک حدیث سے, صحیح مسلم کی حدیث سے سنیے اور آسانی سمجھ. میں نے ذہن پہلے کہہ دیا, جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن غلط کی وجہ سے صحیح چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, آپ اگر غلط ہیں تو آپ غلط ہیں, اسلام غلط نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, اسلام غلط نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہے نا ہمارا کلمہ. اب اگر آپ نے نبی کے حوالے سے کچھ بھی نگیٹو سنا تو اس کا مطلب کلمہ آپ کا غلط ہو گیا. اور کلمہ تو طیب بولتے ہیں آپ, اول کلمہ طیب, اور نگیٹیوٹی طیب کو نہیں بولتے. جب اول کلمہ طیب ہے تو محمد رسول اللہ طیب ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ طیب ہے, لا الہ الا اللہ طیب ہے, اللہ بھی طیب ہے, محمد بھی طیب. اور طیب بولتے ہیں پاکیزگی کو, اور پاکیزگی کا مطلب نگیٹیوٹی نہیں, آل ان آل پازیٹیوٹی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ خیر, اب ذرا سنیے ایک حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انی لاعرف حجرا بمکہ قبل ان ابعث علی یسلم علی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں ایک لفظ کو دیکھیے. فرماتے ہیں نبی, میں مکہ میں ایک پتھر ہے جس کو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں, میرے بھیجے جانے سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا. قبل ان ابعث, ابھی میری بعثت نہیں ہوئی تھی, میری بعثت سے پہلے, مٹ زبان میں ترجمہ کرو تو میلاد النبی سے پہلے, مولود رسول سے پہلے, ولادت مصطفیٰ سے پہلے, ٹھیک ہے نا؟ ابھی نہیں ہوئی تھی, پیدائش نہیں ہوئی تھی. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پتھر سلام پڑھ رہا تھا. اچھا, سلام جو ہے ٹینشن میں آپ کرتے ہیں یا اٹینشن میں کرتے ہیں؟ بولیے, سلام کسی کو آپ کرتے ہیں؟ بھائی اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ ٹینشن میں ایسے بیٹھے ہوں تو میں آپ کو دھکا دوں گا, خیریت, جی جی آپ کب آئے؟ تو ٹینشن میں ہوں گے تو جی جی ایسا بولے, لیکن اٹینشن میں ہو گئے تو فوراً سلام کریں. صحیح ہے؟ اور پتھر کیا کہہ رہا؟ نبی کہہ رہے کہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا, اس کا مطلب فل اٹینشن تھا اس کا. اسے سیلیبریشن نہیں کہتے تو کس کو کہتے؟ حضور ابھی نہیں آئے, پتھر سیلیبریشن کر رہا. حضور نہیں آئے, پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہا. آپ پتھر ہیں, آپ پتھر ہیں, آپ بشر ہیں, اور افضل المخلوقات ہیں, آپ خیر امت ہے, آپ پتھر نہیں ہیں. پتھر نبی کا سیلیبریشن میلاد سے پہلے, اور آپ میلاد کے بعد بدعت کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ پتھر آپ کا دامن پکڑ لے گا. تو عقل والا تھا, تو انسان تھا, تو بشر تھا, میں تو پتھر تھا. میں پتھر ہو کر احساس نبی کیا, میں پتھر ہو کر سیلیبریٹ کیا, اور تو انسان ہو کر, عقل والا ہو کر کے بدعت کا فتویٰ. یہ باتیں کہنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ غلطی ہے. اب کوئی عرش لگا رہا ہے, کوئی ڈی جے کر رہا, وہ غلط ہے, کلیئر بات. اب ہمارے گھر میں 5 بھائیاں ہیں, ٹھیک ہے, اب 4 نماز پڑھتے, ایک نہیں پڑھتے, تو اب ایک نہیں پڑھتے اس کو بولو نا, پورے گھر کو کیسے بول رہے ہیں؟ اور عبداللہ نے اگر قتل کیا تو عبد الرحمن کو سزا کیوں دے رہا؟ کہنا یہ ہے کہ نبی طیب ہیں, کیونکہ کلمہ آپ کا طیب ہے, اور طیب پازیٹیوٹی کو کہتے ہیں. نبی کے حوالے سے سیلیبریٹ کرنا آپ کے ہر مشکل کو حل کرنے کا سامان ہے, ہر مشکل کو حل کرنے کا سامان ہے. آپ اس کو ایک دم آسان سے دیکھیں. آنکھ نکل گئی حضرت ابو قتادہ کی, حضرت قتادہ ایک صحابی رسول, آنکھ نکل گئی, اب کہاں جانا چاہیے؟ ہاسپٹل جانا چاہیے نا. اب آنکھ نکل گئی ہے تو ہاسپٹل جانا چاہیے. لیکن صحابہ اس سے پہلے کہ حکیموں کے پاس لے جاتے, ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں چل محمد کے پاس لے چلو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو وہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں رکھے تھے, یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈال دیجئے آپ. اب ایمان دیکھیں آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اس میں ڈال دیا, اور جیسے ہی ڈالا
کہتے ہیں کہ مجھے جو آنکھ نہیں خراب تھی اس سے زیادہ اس میں دکھ رہا ہے. تو پازیٹیوٹی جو ہے صحابہ کی ہر ضرورت کو پوری کرتی تھی. ہم جو ہے نگیٹو ہیں. ہمارے پاس کوئی آ جاتا صحابہ منائے کیا, یہ منائے کیا, وہ 1400 سال گزر گئے یار. صحابہ منائے نبی کو, ہم تو 1400 سال کے بعد ان کے منائشوں کو منا رہے ہیں. صحابی توحید کے ماننے والے کو نہیں کہتے, نبی کی صحبت اختیار کرنے والے کو کہتے. صحابی عربی لفظ ہے, صاد ہا یا الف با الف, ٹھیک ہے نا, با یا. صحابی صحبن, صحبن کا مطلب وتھ نبی, نبی کے ساتھ رہنے والے. صحبن صحبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت اختیار کیے ان کے لیے جو پازیٹیو رہے ان کو صحابی کہتے. اچھا صحابی بھی تو انسان ہے نا. آج ہم لوگ خاندانوں کے حوالے سے خود کو پرموٹ کرتے ہیں. یاد رکھے گا, خاندان اگر نبی والا نہ ہو, چاہے آپ بڑے سے بڑے خاندان والے ہوں, کوئی اللہ کو نہیں چاہیے. کیونکہ ابو جہل بھی خاندان والا تھا, ابو لہب بھی بڑا خاندانی تھا. قریشی خاندان سب سے بڑا خاندان ہے, صحیح ہے. کنعان جو نوح کا بیٹا ہے, نبی کا بیٹا, خاندانی تھا, لیکن قبول ہے اللہ کو نہیں قبول ہے. لیکن بلال حبش کے تھے, سلمان پیرس کے تھے, آپ سمجھ رہے, خواجہ رتن ہندوستان کے تھے. یہ خاندانی نہیں تھے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں خاندان میں آلہ, لیکن بڑے بڑے خاندان والوں سے یہ افضل ہے. افضلیت کی وجہ نبی کے لیے پازیٹیو. تو یہ جو پازیٹیوٹی ہے اس کو آپ کو برقرار رکھنا. کچھ بھی میسج آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, ابھی خوب آئیں گے, یہ دیکھو بریلویاں, یہ دیکھو سنیاں, یہ دیکھو یہ, اب کچھ بھی نہیں دیکھنا, فوراً ڈیلیٹ کرنا اس کو. کیونکہ اتنے دیر تک اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنیں گے تو اس کا مطلب آپ جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اتنے دیر میں آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے, آپ کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ, یہ گارنٹی ہے. وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کیوں کیسے بھیج دیا پتہ نہیں, لیکن نبی کہہ رہے میرے اوپر درود پڑھنے والا 10 گارنٹیڈ ثواب پائے گا, 10 درجے بلند ہوں گے, ان کے گناہ معاف ہوں گے ان کے. یہ گارنٹیڈ عمل ہوا نا, اس میں تو کس کا بھی اختلاف نہیں. اس لیے یہ جو مہینہ آپ کے پاس اوپر سایہ فگن ہو گیا ہے, وہی 2 لفظ کہوں گا. خدا سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو, نبی سے بات کرنا ہو تو درود پڑھو. جملہ سمجھے آپ؟ ماشاءاللہ. خدا سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو, نبی سے بات کرنا ہو درود پڑھو, لیکن دونوں ایک دم پازیٹیوٹی کے ساتھ, ایک دم اٹریکشن کے ساتھ. کچھ بھی بڑے سے بڑے کا فون آ جائے, اللہ سے بھی زیادہ کسی کا فون نمبر ہے. جو ماں باپ قربان کرتے تھے صحابہ, آپ فرض کیجئے کہ ابا نے فون کیا آپ کو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. پورا قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے کال بیک کیا اور ابا نے ڈانٹ دیا, کیا ہوا, کہاں تھے کر, آپ ایک جملہ کہے پاپا قرآن پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک, بولے گا کہ نہیں بتائیے. ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ ڈانٹے کیوں پڑھ رہے تھے قرآن, ایسا نہیں بول سکتا. لیکن اگر دوستوں میں, کٹوں میں, گپے میں لگاتے رہیں گے تو ڈانٹے گا. صحیح ہے. اگر آپ نے کہا قرآن پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ, کہے گا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے پڑھ لو, مکمل کر لو. صحیح ہے. درود پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسی جو بڑے بڑوں کا بھی فون آئے تو وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے, اور وہ خود قبول کریں گے کہ تم نے جو ریجیکٹ کیا یہ احسان ہے. اگر تم اسے چھوڑ کر مجھے اٹینڈ کرتے تو پتہ نہیں ہم بھی گناہ میں ملوث ہو جاتے. صحیح ہے کہ نہیں. اس لیے خدا سے بات کرنے کے لیے قرآن پڑھو, نبی سے بات کرنے کے لیے درود شریف پڑھو. یہ جو مہینہ آ رہا ہے, آ چکا ہے, یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. گپے نہ لگاؤ, بلا وجہ موبائل میں مصروف مت ہو. بڑے افسوسناک بات ہے, آج آپ مہمانوں میں بھی جاتے ہو تو موبائل یوز کرتے. کس دن کے لیے رشتہ دار ہیں آپ؟ ہمارے گھر میں آئے ہو, ہم سے بات کرو نا بھائی, ہم سے بات کرو, ہم سے خیریت لو. لیکن نہیں, آپ وہاں بھی موبائل میں بیزی ہیں, کھانا کھا رہے موبائل میں بیزی ہیں. خدا کے واسطے اس میں اٹریکشن ختم ہو چکا, اور یہ یہودی چال کامیاب ہو چکی. پوری دنیا اس لپیٹ میں ہے. آج آپ بڑے سکون سے ہو نا, لیکن غزہ کو یاد کر رہے ہو؟ اقوام متحدہ نے اعلان کر دیا ہے کہ
قحط بالکل عام ہو چکا ہے وہاں، اگر مہینے 2 مہینہ نہیں دیا گیا اس پر توجہ تو ختم ہو جائے گا، نشت و نابود ہو جائے گا فلسطین بھوک کی وجہ سے۔ کیوں کون مسلط کیا ہے بتائیے؟ ظالموں کو کون موقع دے رہا ہے؟ آج آپ بہار اور یوپی میں دیکھیے، سیلاب کی وجہ سے سب تباہ ہو رہے ہیں۔ سب چیزوں کے خاتمہ کے لیے جو وقت کی ضرورت ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ قرآن کے وقت قرآن، نماز کے وقت نماز، درود کے وقت درود، یہ شیڈول آف لائف بنائیے آپ۔ یہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقین جانیے کہ پھر آپ کی بھی وہ کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے گھر میں بھی موبائل، مہمانوں میں بھی موبائل، دوستوں میں بھی موبائل، کمال یہ ہے کہ دوست اگر دور ہو تو موبائل پہ بات کر رہے ہیں، اور اگر نزدیک ہو تب بھی موبائل ہی پہ بات کر رہے ہیں۔ ارے خیریت منہ سے پوچھئے نا، خیریت، ابا ٹھیک ہے، ابا ٹھیک، گھر میں سب ٹھیک ہے الحمدللہ، باتیں کیجئے نا۔ اور آج تو حد ہو گئی کہ اب تو خوشی اور غم کے موقع سے بھی موبائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ جس قبرستان میں کہا گیا تھا کہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبر جاؤ، قبرستان اس لیے جاؤ کہ آخرت یاد آئے، زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت اس لیے کرو تاکہ آخرت یاد آئے۔ لیکن اب قبروں میں بھی چیخ پکار کر کے ہاں اب ہونے والے ہیں، اب یہ مٹی ہو رہے ہیں، اب یہ ہو رہے، وہ آخرت یاد کر رہے ہو؟ کہاں ہو گیا؟ ایک دم لیٹسٹ اسلام ہو، لیٹسٹ مسلمان بن گیا، جو اسٹرانگنس تھا ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تو لگتا کہ سر پر پرندے ہیں، اور سر اس لیے نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ تب جا کر کے وہ عظمت ملی، قسم خدا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں جا رہے ہیں اور جنت میں بلال کی آہٹ سنے، کمال ہے، میں جانا ہی چاہ رہا تھا بلال، لیکن تیری غیرت نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو چلتی پھرتی آپ کو جو اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملیں گے وہ کب؟ جب آپ کا جو اسٹرانگنس ہے، جو اٹریکشن ہے، وہ آپ کا توحید و رسالت کے لیے پوزیٹو ہو۔ اب جب ان تمام باتوں کو میں نے ایک ذہن کے اعتبار سے بتایا تو اس میں ایک لفظ آ رہا ہے میثاق، میں اس آیت کے ذریعے سے اور واضح کر دوں، اور بس میں نے اول کلمہ طیب بس اتنا سمجھایا ہے آپ کو۔ اگر اول کلمہ طیب ہے تو طیب کا معنی ہوتا پاکیزہ، پاک، پاک، اور کسی پاک چیز کو نگیٹو انداز میں یاد نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ پاک ہے، اس کا مطلب عیب نہیں ہے اس میں۔ پاک جو ہے عیب کی ضد ہے، اللہ پاک ہے یعنی بے عیب ہے، نقص نہیں ہے، ہر جتنی بھی نگیٹیوٹی، ٹھیک ہے۔ تو طیب مانے پاک، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہوا نا اول کلمہ۔ ابھی دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ نہیں، پہلے ہی کلمہ میں اگر طیب کا آپ کے نزدیک تصور ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے نبی کے لیے کبھی بھی طیب کے خلاف، پاکیزگی کے خلاف، پوزیٹیوٹی کے خلاف کوئی بھی لفظ اگر آئے، چاہے وہ کسی طرح سے ہو، آپ کے دوست سرکل میں ہو، اسکول کالج میں ہو، موبائل وغیرہ پر ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، تو آپ سب سے پہلے توبہ توبہ کر کے، حیدرآباد کے حساب سے بالکل توبہ توبہ کر کے درود شریف فوراً پڑھیے، درود شریف فوراً پڑھیے۔ جانتے ہیں سلام کا جہاں ہزاروں معنی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، کیا؟ جب انسان نبی پر سلام پڑھتا، مسلمان نبی پر سلام پڑھتا ہے تو اس کا ایک معنی یہ ہے، سلام معنی ہوتا ہے محفوظ رکھنا، محفوظ جاننا، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ نبی پر سلام پڑھنے والا یہ رسول کو کہتا ہے یا رسول اللہ، جس طرح گستاخوں نے، منافقوں نے، کافروں نے آپ کی عظمت کو سلامت نہیں رکھا، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی عظمت ہم سے سلامت رہے گی۔ تو سلام کر کے آپ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ سرکار ہم گستاخ نہیں، ہم آپ کی عظمت کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور سلام پڑھنے کس نے کہا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو، یعنی خوب خوب یہ ذہن دو، خوب خوب یہ عقیدہ دو، خوب خوب یہ نبی سے کہو یا رسول اللہ کسی بھی حال میں ہم آپ کی گستاخی نہ سنیں گے نہ کریں گے۔ یہ ہے اصل سلام کا مطلب۔ اسی لیے اللہ پاک نے درود کو نہیں کہا خوب خوب پڑھو، نبی نے کہا خوب خوب پڑھو۔
लेकिन सलाम को कहा खूब खूब पढ़ो, यही जहन देना चाहता। नबी के खिलाफ नहीं सुनना, नबी को हर मुखालफत से सलामती की तमन्ना करना, हर निगेटिविटी से सलामती की तमन्ना करना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का मतलब यही है, ए नबी आप पर सलाम हो, यानी मेरी जानिब से आपकी इज्जत महफूज, आपकी रिफत महफूज, हम आपकी रिफत पर कोई नुक्स नहीं निकालेंगे। समझ रहे ना आपके हम कमाले हुस्न के कायल, आपके हम कमालात और रिफत के कायल, ये है असल मतलब। तो अब आप कभी भी किसी भी तरह से कोई भी मैसेज या कोई भी बात, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आपके सामने आएगा तो आप हरगिज नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, हरगिज नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब आप देखेंगे जिसका मतलब आप अपने कलमा तय्यब और कलमा पाकीज़गी पर आप जो है एतराज कर रहे हैं। जब कलमा पर एतराज तो मोमिन कहां रहे आप। ये बात जब क्लियर हो गई तो एक लफ्ज की वजाहत कर दूं जो सूरह रात की आयत नंबर 20 के जरिए से, मीसाक, मीम या से अलीफ काफ, मीसाक, इसमें ये असल में है म्यूसाक। मीसाक जो है ये म्यूसाक है, वो ग्रामर है। मैं वाव से काफ, डिक्शनरी में देखेंगे तो मीसाक आपको नजर नहीं आएगा। वाव से काफ, तीन जो मटेरियल है इसका असल जो है, जिसको मादा कहते हैं, रियल वर्ड, ये देखना पड़ेगा मीसाक के लिए। और आप आयतल कुर्सी के बाद एक आयत करीमा है, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्का। वाव से काफ, वुस्का बोलते हैं मजबूत, उर्वा बोलते हैं रस्सी को। जिसने दीन को माना उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया, तो वसूक, और इसी से वसूक, और हदीस की दुनिया में इसी से है सिका, सिका रावी, से काफ हमजा, से काफ गोलहा, सिका मतलब एतमाद, भरोसा, ठोस, इसको बोलते हैं वसूक, सिका, वुस्का, मीसाक। ये एकदम समझ गए ये पूरे अल्फाज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीन तरह का मीसाक, वादा, भरोसा अल्लाह ताला ने इंसानों से लिया है। तीन तरह का वादा जिसको मीसाक बोलते हैं, तीन तरह का वादा, तीन तरह का भरोसा अल्लाह ताला ने लिया है। अब आप जरा गौर कीजिए कि सबसे पहला वादा जो अल्लाह ताला ने लिया वो सूरतुल आराफ में अल्लाह पाक फरमाता है कि वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, कि याद करो जब अल्लाह ताला ने तुमसे ये वादा लिया। क्या वादा लिया? अलस्तु बिरब्बिकुम, आयत नंबर 172 सूरतुल आराफ, सूरह नंबर 7। याद करो ए हबीब, जब आपके रब ने औलाद आदम से, उनकी पुश्तों से, यानी आलम अरवाह में, हमें पैदा नहीं हुए थे, हमारी जो रूहें थी, वहां क्या क्या वादा लिया, उनकी जुर्रियतों से, औलाद की, हजरत आदम के बेटों से, यानी हम सब से, ऑल इन ऑल, पूरे इंसान से, आलम अरवाह में। आलम अरवाह बोले तो यहां जो हम फिजिकली तौर पर हैं, हम फिजिकली तौर पर नहीं थे, सिर्फ रूह की दुनिया में थे। आलम अरवाह में वादा लिया और खुद उनको गवाह बनाया, ये वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम सबका रब नहीं हूं? तो जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी, उनमें सबसे बड़ी तौफीक वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। वहां पर आगे बढ़कर सब एक दूसरे को ताक रहे थे, सब एक दूसरे को ताक रहे थे वहां भी, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेशक तू हमारा रब है, बेशक तू हमारा। तो इसको बोलते हैं वादे रुबूबियत, मीसाके रुबूबियत, यानी रब होने का भरोसा। अल्लाह ताला ने रब होने का भरोसा लिया, वादा लिया आलम अरवाह में। लेकिन उसके बाद खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि सुनो, कह तो दिया तुमने, लेकिन मैं भी एक गवाही देता हूं कि तुम शिर्क भी करोगे, तुम कुफ्र भी करोगे, और क़यामत के दिन तुम ये कहोगे कि हम इस वादे को भूल गए थे, गाफिल थे। यानी जनरली आलम अरवाह से जब वादा लिया,
تو اللہ پاک نے کہا کہ میرے رب ہونے کے تم کمپلیٹلی قائل نہیں رہ پاؤ گے. حالانکہ بتاؤ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جب وعدہ لے لیا تو اس پر مہر لگا دینا چاہیے، مہر لگا دینا چاہیے. لیکن اللہ خود کہہ رہا کہ تم میں سے کچھ لوگ میرے رب ہونے کے خلاف جائیں گے. اچھا ایک اور جملہ کہہ دو، یہ مجھے گوارا بھی ہے. تم مخالف بنو وہ مجھے گوارا ہے. ایک اور وعدہ سنیے، یہ وعدہ ربوبیت، میثاق ربوبیت ہے. اب پارہ نمبر 4 کی ایک آیت کریمہ سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے وعدہ لیا، عالموں سے، علم والوں سے وعدہ لیا، کتاب کا علم جن کو دیا تھا، وعدہ لیا کہ سنو تم کو علم میں نے دیا ہے، تم لوگوں کے سامنے کمپلیٹ علم کی تبلیغ کرنا، کوئی چیز چھپانا نہیں. مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو علم تو دیا ہے لیکن چند پیسوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم غلط فتویٰ بھی دے دو. یہاں پر بھی وعدہ لیا لیکن عالموں کا بھروسہ توڑ دیا اور کہا کمپلیٹ تم میری دعوت و تبلیغ جو احکام ہے کمپلیٹ تم نہیں پہنچاؤ گے، نذرانے زیادہ مل جائیں گے، فتوے غلط دے دو گے. اور آج دیکھ رہے ہیں آپ بڑے بڑے علماء بکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، موقع پرستی کو دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں دیکھیے آپ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی مخالفت کو برداشت فرمایا اپنی شان کے بطور، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علماء کے حق دعوت و تبلیغ نہ نبھانے کو برداشت فرمایا. لیکن ایک اور آیت اسی سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پہلے کو وعدہ ربوبیت، دوسرے کو وعدہ دعوت و تبلیغ، اور تیسرے کو وعدہ رسالت. اب یہ وعدہ رسالت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، پہلے کن سے وعدہ لیا تھا؟ تمام لوگوں کی روحوں سے، اور ان میں ڈیوائڈ فرما دیا، کچھ لوگ ہی اس پر قائم رہیں گے اور کچھ لوگ قائم نہیں رہیں گے. باوجود کہ اللہ قادر ہے. سوال کر سکتے ہیں کئی کو ایسا اللہ کرا، سر پھرے ہو تو ایسا سوال کر سکتے، لیکن نہیں، اللہ چاہتا ہے میری ربوبیت کی مخالفت ہو ہمیں برداشت، اسی طرح دعوت و تبلیغ کی بھی مخالفت ہو ہمیں برداشت. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، ان کے حوالے سے نہ تو علماء سے وعدہ لینے کی بات کر رہا ہے اور نہ ہی عام تمام جنرلوں سے بات کر رہا ہے، بلکہ ان کے وعدہ کے لیے اللہ نے سلیکٹڈ کو سلیکٹ فرمایا، اور سلیکٹڈ کو نبیوں سے. اور نبیوں سے مخالفت کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ نبیاں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اللہ کا سلیکشن آل ان آل معصوم ہوتا ہے، ہر خطا سے پاک ہوتا ہے. صحیح ہے؟ ہر خطا سے پاک ہوتا. جیسے عالم ارواح میں وہ سلیکٹڈ نہیں تھے، اسی لیے کافر بھی مشرک کا بھی جملہ فرمایا. علماء میں بھی سب سلیکٹڈ نہیں تھے، عطا تھی، اس میں بھی مخالفت کا پہلو تھا، لیکن نبیوں سے مخالفت کا پہلو نہیں تھا. رب کہتا ہے کہ سنو میں تم سے اس بات کا وعدہ لے رہا ہوں، کتاب و حکمت سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن ایک رسول آئے گا، اور کون رسول؟ آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول آئیں گے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری کتابوں میں جو آل ان آل چیزیں ہیں ان کی تصدیق کریں گے. تو سنو سب سے پہلی ذمہ داری تم لوگوں کی یہ ہے، یہ تم سے مراد سمجھ رہے ہو آپ، روحیں نہیں ہیں، علماء بھی نہیں ہے، کون ہے؟ نبیاں ہیں، رسول ہیں. کیا کہہ رہا؟ اے رسولوں کی جماعت، تم سب اس رسول پر ایمان لانا، یہ میرا حکم ہے. کتاب حکمت سب اپنی جگہ پر. اچھا کمال یہ ہے کہ یہ نبی اور رسول کی جو جماعت ہے سلیکٹڈ جماعت ہے، ان کو ایزی بھی آپ نہیں لے سکتے. لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بارگاہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب توازن اور کمپریزن کیا جائے گا نبیوں کے مقابلے میں، تو اللہ پاک فرماتا ہے مین میرا حبیب ہے،
تو اس حبیب پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ان کا ڈیفینس کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اب جب اس آیت کریمہ میں دو بات خاص طور سے ایمان لانا اور دوسرا کیا ہے ڈیفینڈ کرنا. اب بتائیے کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ نبی کے خلاف کوئی جائے گا تو ڈیفینڈ کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اسی طرح دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کہہ رہا ہوں، سورۃ صف میں ایک آیت کریمہ ہے، اے لوگوں سنو میں تم سب کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، میں رسول تم سب کا ہوں لیکن بشارت احمد کی دے رہا ہوں، خوشخبری احمد کی دے رہا ہوں. یہ ہے ڈیفینس. دیکھیے آپ، یعنی نبی محمد عربی نہیں آئے ہیں ابھی اور اپنی قوم ہی سے شروع کر رہے ہیں. یہ پاورفل نبی آنے والا ہے، یہ عظمت والا نبی آنے والا ہے، یہ شان والا نبی آنے والا ہے. گویا صبح قیامت تک کے لوگوں کو ایک ذہن دے دیا ہے کہ یہ نبی آل ان آل کرپشن سے پاک ہے، ان کے خلاف کسی بھی طرح سے نیگیٹیوٹی آل ان آل غلط ہے، ٹوٹلی رانگ ہے. نبیوں نے ڈیفینڈ کا عنوان لیا اللہ پاک کی طرف سے. اور یہی نہیں، آگے فرمایا اللہ پاک نے اقرار ہے، سبوں نے کہا اقرار ہے، گواہ ہو جاؤ میں بھی تم سب کے ساتھ گواہ ہوں. اتنا اہتمام. بس تین خاص طور سے بات کہوں گا کہ یاد رکھنا، ربوبیت کی مخالفت رب کو برداشت ہے، دعوت و تبلیغ کی کمی رب کو برداشت ہے، مگر حبیب کے خلاف جانا رب کو برداشت نہیں. اب آپ فیصلہ کر لینا پورے مہینے، کیا اب نبی سے ریلیٹڈ چیزوں کی مخالفت سنو گے یا نبی سے ریلیٹڈ چیزوں کی پوزیٹیوٹی سنو گے، موافقت سنو گے؟ اللہ پاک نے نبیوں سے جب کہا ہے آپ ہم سب تو امتی ہو، نبی تو نبی ہوتے ہیں، ان کی امتیاں ہوتی ہیں، ہماری تو کوئی امتی بھی نہیں، ہم خود بلیور ہیں، ہمارے کوئی بلیو کرے کوئی ضروری نہیں. وہ نبی ہیں جن کو بلیو کیا جائے، نبیوں کی امت ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک نے امت سے نہیں نبیوں سے کہا تم ان کو بلیو کرنا، تم ان کے لیے پازیٹو رہنا، تم ان کی پاکیزگی کا اعلان کرنا. اب آپ ہم سب اچھے ذہن سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جو مہینہ آپ پر سائے فگن ہے، جیسا عظیم نبی آپ پر سائے فگن ہے، ان کے حوالے سے کچھ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے اسکول کالج کہیں پر بھی آئے، ہرگز اسے کان لگانا نہیں، آل ان آل ریجیکٹ کرنا، سننا نہیں. اتنے دیر تک آپ اندر اندر درود بھی پڑھ لو اور یقین دلاؤ اللہ نے آپ پر خوب سلام پڑھنے اس لیے کہا ہے نا کہ آپ کی عظمت ہم سے محفوظ ہو. آقا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں جو بات ابھی آئی تھی، ہم اس کی طرف مائل نہیں ہے جو بات آئی تھی. آپ کی عظمت سلامت رہے، آپ کے درجے رفیع ہوں. ہو گیا کلیئر ایک دم؟ کچھ کہنا ہے؟ جی بولیے.